تو میں نے کہا بھائی علی دو ہیں، ایک علی داماد رسول ہے، چچا زاد رسول اللہ کے بھائی ہیں، وہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور جس علی کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ نواسہ رسول ہے، رسول اللہ کی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹا ہے۔ میں نے کہا اسی طرح رسول اللہ کے خاندان میں جیسے دو علی ہیں، ایک نواسہ ہے اور ایک داماد ہے، اسی طرح رسول اللہ کے خاندان میں آپ سے منسلک دو ام کلثوم ہیں، ایک آپ کی بیٹی ام کلثوم ہے جو عثمان کے نکاح میں، اور ایک نواسی ام کلثوم ہے جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر ہے، اور سیدنا حسن و حسین کی وہ بہن ہے، اور اس کا نکاح جب وہ جوان ہوئی تو سیدنا علی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ بس اتنی بات کہنے کی دیر تھی، وہ کچھ چند کھٹمل موجود تھے، شین جنہیں شین کہتے ہیں وہ موجود تھے، وہ بپھر گئے اور وہ درمیان سے اٹھ کے ایک دو بولے پھر چلے گئے، اور وہ 100-150 مرد عورتیں اکٹھے ہو کے، میرا بیان جاری تھا، آگے انتشار ہوا، بڑا شور شرابہ ہوا۔ خیر وہ کہتے ہیں ہم نے سوال کرنے، میں نے کہا کر لو، میں تمہاری کتابوں سے ثابت کروں گا سیدنا علی کی بیٹی کا نکاح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا ہے، اور ان کی رشتہ داریاں تھیں، محبت تھی آپس میں، تم نفرت ڈالنا چاہتے ہو۔ پہلے کہتے ہیں ہم نے سوال کرنے، پھر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں نہیں ہم تھوڑی دیر بعد بتاتے ہیں۔ پھر پیغام آیا جی کہ کل کو 10 بجے ہمارے ذاکرین آئیں گے تو ان سے آپ گفتگو کریں گے۔ میں نے کہا انشاءاللہ جب تک یاسین ساجد نقوی کے جسم میں جان ہے، جو حقیقت کو حق کو بیان کرتا ہوں اس پہ دلیل بھی رکھتا ہوں، میں نے کہا انشاءاللہ جس کو مرضی بلائیں، جب تک جسم میں جان ہے میں حاضر ہوں، تیار ہوں انشاءاللہ۔ پھر میں نے ساتھ میں کہا، میں نے کہا جس کا جی چاہے مناظرہ کرنے کا، مباحثہ کرنے کا اس عنوان پہ، اس کے لیے بھی میں حاضر ہوں۔ اگر کوئی اس بات پہ نہ آئے، چوک میں آ جائے، میرے ساتھ مبالغہ کر لے، اللہ کی قسم میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ سیدنا عمر سے علی پیار کرتے تھے، اور علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے کے عمر کو اپنا داماد بنایا۔ میں نے کہا مبالغہ کر لو، بھی 5 منٹ کا وقت رکھ لو، میرا یہ دعویٰ ہے کہ سیدنا عمر داماد علی ہیں۔ میں اس بات پہ چوک میں آ کے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ اگر میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں تو مجھے ان کی زندگی میں ابھی 5 منٹ میں موت دے دے، اور تم دعا کرو کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ سیدنا عمر سیدنا علی کے داماد نہیں ہیں، اگر ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں تو ہمیں 5 منٹ میں موت آ جائے۔ جو سچا ہے جو جھوٹا ہے مر جائے گا سچے کی زندگی میں، ابھی بات کھل جائے گی، لیکن سامنے اللہ کی رحمت سے کوئی ٹھہر نہیں سکا۔ پھر کل کا انتظار تھا 10 بجے کا، تو میں آ گیا لائبریری میں، ادھر لاہور ایک استاد محترم کی لائبریری ہے، وہاں آ کے کچھ کتابوں کی ترتیب لگانی تھی۔ کل 10 بجے فون آیا، قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہمارے جو ادھر ذمہ دار قاری ذوالفقار صاحب، انہوں نے بڑی جرت کا اس دن بھی مظاہرہ کیا، اللہ ان کو سلامت رکھے، تو وہ مجھے فون کیا تو میں نے فون اٹینڈ کیا۔ کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں نے کہا جی وعلیکم السلام، کر سب کیا حال؟ کہتے قاری صاحب آپ کو مبارک ہو۔ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہتے وہ ان کے بڑے سارے آئے تھے، انہوں نے کہا ہم اس موضوع پہ بات نہیں کریں گے۔ میں نے کہا انشاءاللہ قیامت کی صبح تک کوئی بات کر بھی نہیں سکتا، بس تھوڑا سا علم کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، بیان کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اللہ لوگوں کے لیے راستے کھول دے گا۔ ان الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہوگا کہ 12 ربیع الاول کو مدینہ الرسول کی، مصطفیٰ کی زندگی میں کیا حالت تھی جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ وفات النبی کے عنوان پہ تفصیلی گفتگو ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام کیا تھے، آپ نے وفات پائی، آپ کو غسل کس نے دیا، اور نبی علیہ السلام کا جنازہ پڑھا گیا یا نہیں پڑھا گیا، آپ کو کفن کس نے دیا، قبر میں کس نے اتارا، اور آپ کو دفن کرنے کے بعد صحابہ اور اہل بیت کی کیا حالت کیفیت تھی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ مدینہ صحابہ کرام کے دور میں 12 ربیع الاول دیکھ لو۔ آج ہم اسی لیے نہیں خوشی کر سکتے کہ اس دن صحابہ و تابعین و صحابہ اہل بیت غمگین تھے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ احباب اپنی صفوں کو بھائی درست